الحمدللہ یہ خوشی کی بات بہت بڑی ہے کہ یہ جو 12 ربیع الاول شریف جشن ولادت جو منایا جا رہا ہے، اس میں خاص بات یہ ہے کہ 1500 سالہ ہے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں تشریف لائے ہوئے 1447 ہجری جو چل رہا ہے، تو اس میں 1500 سالیں ہو گئی۔ الحمدللہ یہ دنیا کا سب سے بڑا جشن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن ہے، اور اس کو نسبت ہے 1500 سال کی بھی، تو اس کو اسی انداز میں منانا ہے اور ویسے تیاری کرنا ہے۔ لوگوں میں ہرش و الاس ہمیشہ سے زیادہ ہے، کیونکہ ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ اس دن سے بڑھ کر مسلمانوں کے لیے کوئی دن ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اور اس میں آپ سب کو معلوم ہی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مکہ معظمہ میں 12 ربیع الاول کو صبح صادق کے وقت ہوئی۔ یہ ایسا مبارک دن ہے کہ جس دن سسکتی ہوئی انسانیت الحمدللہ جیوت ہوئی، چھوٹی چھوٹی بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، جس کے لڑکے پیدا ہوتے تھے ان کو بھیٹ چڑھایا جاتا تھا۔ سسکتی ہوئی انسانیت جس کی طرف آس لگائے ہوئے تھی، وہ نبی آخر الزماں 12 ربیع الاول کو مکہ کی دھرتی پر الحمدللہ جلوہ افروز ہوئے۔ اس دن کو مسلمان بڑے خوشی کے ساتھ، بڑے دھوم دھام سے، بڑے اہتمام کے ساتھ مناتے ہیں۔ مگر ایک بات یہ ہے، ہمیں خوشی تو منانا ہے، جشن ولادت خوب دھوم سے منانا ہے، مگر ایسا نہیں کرنا ہے کہ خلاف شرع کوئی کام کرے۔ اس کے لیے الحمدللہ دعوت اسلامی انڈیا، جو ہماری انڈیا کی دعوت اسلامی ہے، اس کی طرف سے ایک جلوس میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی دھوم دھام سے، جس میں الحمدللہ پورے شہر کے بلکہ ڈسٹرکٹ بھر سے لوگ اس میں شریک ہونے کے لیے آتے ہیں، جس میں تقریباً 2 لاکھ پلس اس میں لوگ شامل ہوتے ہیں۔ اپنے اپنے علاقے سے انجمن آتی ہیں، نعت مصطفیٰ پڑھتی ہوئی، سرکار کی آمد مرحبا کے نعرے لگاتے ہوئے آتے ہیں۔ اور ہم بارہا یہ میسج بھی دیتے رہتے ہیں کہ ہمارے جلوس میں جو کوئی شریک ہونے کے لیے آئے، اس سے میری اپیل ہے کہ راہگیروں کو راستہ ضرور دیں، کہیں مریض مل جائے، ایمبولینس آتی ہو، اس کو ضرور راستہ دیں۔ یہ انسانیت کے خلاف ہے کہ مسافروں کو روکا جائے یا کسی راہگیر کو روکا جائے۔ الحمدللہ اس کے لیے دعوت اسلامی انڈیا نے ایک بہت بڑا انتظام یہ بھی کیا ہوا ہے کہ 20 والنٹرز مہیلا تھانے سے لے کر اسٹیشن تک جو صرف مسافروں کو نکالنے کا کام کریں گے، ان کو الگ سے ایک جیکٹ بھی اس بار پرووائڈ کرائی جا رہی ہے، ان کے گلے میں بیج بھی پڑا ہوا ہوگا۔ اور پیارے محترم اسلامی بھائیوں، میری آپ سب سے التجا ہے کہ کوشش کر کے کوئی بھی بڑی گاڑیاں لے کر نہ آئے، اس لیے کہ پچھلی مرتبہ بنڈا میں ایک حادثہ ہو گیا تھا جس میں 2 لوگ جہاں بحق ہوئے، دنیا سے چلے گئے، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے بیچاروں کے آج پریشان ہیں۔ میری آپ سب سے التجا ہے، اسی وجہ سے پرشاسن نے بھی سختی کی ہوئی ہے، بڑی گاڑیاں جو لوگ لے کر آتے ہیں تو اس کے ذمہ دار وہ خود ہوں گے، پرشاسن ان کی گاڑیوں کو روکے گا۔ اور اس بات پر خاص طور سے توجہ دینا ہے کہ کسی بھی دوسرے ملک کا جھنڈا لے کر نہ آئے۔ پچھلی مرتبہ بھی ایسا ہوا ہے، تو مہربانی کر کے کسی بھی ملک کا جھنڈا لے کر نہ آئے۔ آج تو اسلامی جھنڈا آپ کے پاس ہونا چاہیے، سرکار کی آمد مرحبا کے نعرے لگاتے ہوئے آئیں۔ اور پیارے محترم اسلامی بھائیوں، اس کے ساتھ ہی ساتھ دعا میں ضرور شرکت کریں۔ ایک بھیڑ ہوتی ہے، ایک بڑا مجمع ہوتا ہے، پتہ نہیں اس میں کون اللہ کا مقبول بندہ ہو، جس کی آمین کے خیر میں اللہ پاک ہماری دعا کو بھی قبول فرما لے۔ ساتھ ہی ساتھ جو بھی جلوس میں شریک ہونے کے لیے آتے ہیں تو وہ کوشش کریں کہ جو ہمارے راستے طے شدہ ہیں انہی راستوں سے آئیں اور انہی راستوں سے واپس جائیں، کوئی جذباتی نعرہ نہ لگائیں۔ ہم الحمدللہ مذہب اسلام ہمارا امن کا پیغام دیتا ہے، مذہب اسلام الحمدللہ انسانیت کا درس دیتا ہے۔ اسلام میں کسی کو تکلیف دینا جائز ہی نہیں، کوئی بھی مذہب کسی کے مذہب کے کو تکلیف دینا کسی میں ہم نہیں سمجھتے کہ کوئی مذہب کسی کو سکھاتا ہو۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، آپ جب جلوس میں آئے تو اپنے ساتھ میں جھنڈے ضرور لے کر آئیں، جتنے جھنڈے زیادہ ہوں گے اتنی ہی رونق زیادہ نظر آتی ہے۔ اور یہ جلوس میلاد الحمدللہ روانہ ہونے سے پہلے تبرکات کی بھی زیارت کرائی جاتی ہے۔ پچھلی سالوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک یعنی باد شریف کا دیدار کرایا گیا تھا۔ اس بار الحمدللہ
خلفائے راشدین یعنی صحابہ کرام علیہم الرضوان کے بھی کچھ نوے مبارک ہیں جس کی زیارت کرائی جائے گی. یہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے. الحمدللہ اس میں پرشاسن ہمارے شانہ بشانہ ہے اور ہم نے جو ان کو اپنی کمپلینٹ ہم نے نوٹ کرائی ہے اس پر کام کرنے کی آشواسن ہمیں دیا گیا ہے, ہم کو بھروسہ دلایا گیا ہے. بہرحال ابھی ہوا نہیں ہے مگر امید کر رہے ہیں کہ ہو جائے گا, اور ہو جائے گا تو انشاءاللہ ہم پھر اس بات کا بھی چرچا کریں گے. اور اسی کے ساتھ ہم آپ سب سے دعا کی التجا کرتے ہیں اللہ پاک ہمارے ملک میں ہمارے شہر میں امن و امان قائم فرمائے. اللہ پاک ہمارے ملک کی سرحدوں کی حفاظت فرمائے. دعوت اسلامی زندہ باد, دعوت اسلامی انڈیا زندہ باد, اسلام زندہ باد.